ہر وقت آپ کچھ نہ کچھ چوز کر رہے ہوتے ہیں، یہ جملہ نوٹ کیجئے گا، ہر وقت آپ کے سامنے دونوں رستے ہوتے ہیں اور آپ 24 گھنٹے کچھ نہ کچھ چوز کر رہے ہوتے ہیں، یا رحمان کا رستہ یا شیطان کا رستہ، یا اللہ کی اطاعت یا شیطان کی اطاعت، ہر وقت آپ کچھ نہ کچھ چوز کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا یہ انتخاب آپ کی شناخت اللہ کے ہاں لکھوا رہا ہے کہ آپ اس وقت کیا چوز کر رہے ہیں، اس وقت آپ نے کیا انتخاب کیا، ابھی آپ نے کس چیز کو سوچا، ابھی آپ نے کیا عمل کیا، ابھی آپ کس طرف جا رہے ہیں، ابھی آپ کہاں سے آ رہے ہیں، ہر وقت آپ اپنی شناخت اللہ کے یہاں کروا رہے ہیں، اور آپ کا یہ انتخاب کرنا کسی چیز کو، اچھا میں یہ کروں گا اب یہ نہیں کروں گا، یہ آپ کی شناخت بتاتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے موقع پر آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے تھے، ایک میں دودھ تھا اور دوسری میں شراب، آپ کے سامنے دونوں رکھے گئے اور آپ کے لیے اختیار تھا، چاہے تو دودھ کو پکڑتے یا چاہے شراب کو، لیکن آپ علیہ السلام نے کس کا انتخاب؟ دودھ کا انتخاب، دودھ پی لیا، شراب کو پیچھے کر دیا۔ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے رسول اللہ کا انتخاب، رسول اللہ نے انتخاب کیا تو رسول اللہ کی شناخت ہو گئی کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کا انتخاب بتاتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے دودھ کا انتخاب کیا تو آپ بچ گئے، اگر آپ شراب کا انتخاب کرتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ انتخاب کرنا پہلا قدم ہوتا ہے کہ آپ کس چیز کو چوز کر رہے ہیں۔ تو اب آئیے دوبارہ اس حدیث کی طرف، نبی اسلام نے فرمایا کل الناس یغدو، ہر انسان جب صبح اٹھتا ہے فبائع نفسہ، اپنے آپ کا سودا کرتا ہے، فمعتقها او موبقها، یا تو اپنے آپ کو آزاد کروا لیتا ہے، سیدھے رستے پہ لگا لیتا ہے، یا اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں گروا لیتا ہے۔ ہر انسان روزانہ اسی سواری پر اور اسی پیٹرن کے مطابق جو زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، جنت اور جہنم کوئی انہیریٹنس نہیں ہے، کوئی وراثت نہیں ہے کہ کسی کو مل جائے گی فری میں، آپ روزانہ تعمیر کر رہے ہیں اپنی جنت بھی اور اپنی جہنم بھی، آپ ہر لمحہ تعمیر کر رہے ہیں اپنی جنت بھی اور اپنی جہنم بھی، آپ کا ایک ایک لمحہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا شمار کن لوگوں کے اندر ہو رہا ہے، جنتی لوگوں میں یا جہنمی لوگوں میں۔ اب یہ ساری چیزیں جب آپ کے سامنے آ گئیں، ایک آیت بھی اور 2 حدیثیں بھی آپ کے سامنے آ گئیں، تو پوری طرح مفہوم اور مدعا آپ کے سامنے آ گیا کہ ہمارے اوپر جو اللہ کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے، اللہ کا حق یہ ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، کمائی کرنے جو اللہ نے بھیجا ہے، وہ حقوق ہم ادا کریں، وہ اعمال ہم اللہ کے دربار میں پیش کریں، جو روزانہ ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو رہے ہیں۔ کب پیش ہوتے ہیں جناب؟ ہر سوموار اور جمعرات اللہ کے یہاں پیش ہو رہے ہیں، ریکارڈ پہنچ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے فاطمہ، یہ کسی بھول میں نہ رہنا کہ میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، کسی بھول میں نہ رہنا کہ میں خاتم النبیین کی بیٹی ہوں، مجھے کیا ہے، کہاں انکزی نفسکی من النار، اپنے وجود کو جہنم کی آگ سے خود ہی بچانا ہوگا، اپنے وجود کو جہنم کی آگ سے آزاد خود ہی کروانا ہوگا۔ وہی لے آئیے دوبارہ آیت کل نفس بما کسبت رہینا، ہر انسان اللہ کے پاس گروی ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ انکزی نفسکی من النار، اپنے وجود کو بچا لو، اپنے آپ کو اللہ سے آزاد کروا لو۔ یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی سکھائی جا رہی ہے، پرسنل اکاؤنٹیبلٹی سکھائی جا رہی ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کا خود ذمہ دار ہے، کوئی وراثت نہیں ہے، کوئی حسب نسب نہیں ہے، ہر شخص خود ذمہ دار ہے، اور اس نے وہ اعمال اللہ کے ہاں پیش کرنے ہیں کہ جن اعمال کو پیش کرنے سے ہی اس کی خلاصی اور اس کی رہائی ہوگی۔ لیکن اگر اعمال پیش نہ کیے، ایک لمحے کے لیے ذرا آئیے میرے ساتھ، کچھ سورہ فجر کی چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ مزید اس بات کو سمجھیں گے۔ اگر وہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش نہ کیے تو کیا ہوگا؟ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، 70,000 لگامیں ہوں گی، ایک لگام کو 70,000 فرشتہ کھینچ رہا ہوگا۔ کتنی بڑی بلا ہوگی جس کو لایا جا رہا ہوگا، کیا اس کی دھاڑ اور چنگار ہوگی۔ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، وہ اس کی دھاڑ اور چنگاڑ ایسی آ رہی ہوگی اور کتنی خوفناک اس کے اندر سے آوازیں آ رہی ہوں گی جیسے جیسے جہنم کو قریب لایا جا رہا ہوگا۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان سوچے گا، اس دن انسان ریلائز کرے گا، افسوس کرے گا، ہائے وہ کمائی تو میں لایا نہیں جو یہاں پیش کرنی تھی، اور اس جہنم سے میں نے اپنے وجود کو بچانا تھا، وہ تو میرے پاس سرمایہ ہے ہی نہیں، میرے پاس تو وہ دولت ہے ہی نہیں۔ یتذکر الانسان، نصیحت حاصل کرے گا، سوچے گا، لیکن اللہ کہیں گے وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب تو کمائی کی مہلت ختم ہو گئی، وہ وقت ہی نہیں ہے، وہ عمل کرنے کا لمحہ ہی ختم ہو گیا، اب اس کو فائدہ نہیں دے گا تو کیا کہے گا، سوچے گا کیا؟ ذرا غور کیجئے گا،
الفاظ سنیے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کوئی اعمال پیش کیے ہوتے، کل نفس بما کسبت رہینا، وہ اعمال پیش کیے ہوتے تو میں بھی اپنا وجود اللہ سے چھڑا لیتا، میں بھی جو ہے وہ گروی رکھا ہوا وجود اپنے اللہ سے بچوا لیتا، لیکن وہ اعمال میرے پاس ہے ہی نہیں۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، جناب اس الفاظ پہ غور کیجئے گا، ان آیات پہ غور کیجئے گا اور ذرا سوچئے گا وہ شخص کون ہوگا جو ایسا کہے گا قیامت، وہ شخص کون ہوگا؟ کیا وہ ہم میں سے تو نہیں ہوگا کوئی؟ اللہ نہ کرے کہ وہ ہم میں سے ہو۔ اس لیے اس دن سے پہلے کہ وہ اس دن پچھتائے گا، لیکن اس کے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، آنسو بہائے گا، روئے گا، لیکن اس کی آنسوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اس دن شرمندگی کا احساس ہوگا، شرمندگی کا اظہار کرے گا، لیکن اس کی شرمندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اس دن سے پہلے اپنے اعمال آگے بھیج دے، اور یہ ہے کہ جن کاموں کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ اعمال اللہ کے دربار میں پہلے ہی پیش کر دے۔